فرمائے, اللہ بے حد قبول فرمائے. کہاں؟ ارے سر پہ ہاتھ تو رکھ دو, پیسے تو ہو گئے, پیسے سب کچھ تھوڑا ہی ہے. مفتی صاحب تم بھی بڑے لالچی ہو رہے ہیں, آدمی کو دعا بھی تو دو. اس نے ہمارے کہنے سے فوراً 1 لاکھ روپے دے دیے, اسے کچھ دعائیں دو. اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں عالم بعمل بنائے ماشاءاللہ. اسلام بھائی کہاں ہے؟ بھائی محمد اسلام, زاہد, خورشید, شمیم, دیکھو ہے شمیم بھائی کون نہیں ماری ہو شمیم؟ اتنی زور کہنا ماریو کا بھی غصہ آ جا, پیسے بھی نہیں دینے کا. ارے اللہ کے بندے اتنا بڑھیا آدمی ہے, جانباز ہے, دل بھی ہے, مال بھی ہے, آگے کو آ جا. بہت ہی بڑا. ارے ہمیں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ان کی جوتیوں سے ایک بات تو ملی, آدمی کی شکل پہ نگاہ پڑتے ہی بتا دیتے ہیں اس میں دل کتنا. سمجھ رہے نہیں کہ یہ ایک مرتبہ مجھے محترم کہتا ہے ان کو پکڑو, میں کہنا ان کو نہیں پکڑتے ہم, جس کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے وہ دیتے ہیں. خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے پیسے, جس کے مال اللہ کی راہ میں لگ گیا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے تنویر بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنی دیر سے کیوں آئے؟ دیکھو کیسے کھیسوں میں لپٹے بیٹھے لال, کھیس بھی پرانا ہی لے رہا ظالم. کتنے سب کو کماتے جلدی بات کرو. تنویر بھائی یہ کہو مفتی صاحب رمضان میں دے دوں گا, زکوٰۃ کے دے دیو, مگر دے تو دیو. مفتی صاحب دے دیں گے, کمبل تو پرانا لگ رہا. تقدیر بھائی اللہ تجھے اوپر بے برکت لگا, بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا. تیری نسلوں میں اللہ عالم بنائے. دعا کر دو اللہ تنویر بھائی جو مولویوں کی بات مانے گا, خدا کی قسم کھا کے جا رہا ہوں, اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نیک اور حافظ اور مولوی لوگ پیدا کرے گا. کہاں ہے بھائی تنویر بھائی کے 1 لاکھ روپے ماشاءاللہ. شمیم بھائی آ جاؤ ماشاءاللہ. کیا کہنے بھائی, اتنی دیر سے کیوں اٹھے؟ میری بات کیوں کہہ رہے, تمہاری بات بڑھیا تقریباً سن رہے تھے بیٹھے ہوئے, پر جب آواز لگا دی پیسوں کی تو خود کی قسم ایک دم کھڑا ہو جانا چاہیے. ایک بات بتاؤں میں شمیم, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ان مولویوں کو تو پتہ نہیں, میرا ایمان بہت پکا, چونکہ میں بہت جگہ موت سے بچا, جیلوں سے بچا, تو میرا یقین ان سے مولویوں سے تھوڑا مضبوط ہے نا. سمجھ رہے نہیں, اتراکھنڈ میں کئی دفعے جیل جانے سے بچ گیا, سب گئے جیل, میں نہیں گیا. کس نے بچایا؟ اللہ نے. کسی نیتا کو کہا, میں نیتا بہت سوچ رہے تھے میرے پاس آئے گا میرے پاس آئے گا, ہم نے کہا ہم تو جائیں نہیں, ہم تو اللہ کے پاس جائیں گے. خدا کی قسم اتنا پکا یقین ہے, جو اللہ کی راہ میں مال گیا رب کی قسم واپس لے کے آئے گا. خدا کی قسم کھا سکتا ہوں اس پہ, اگر کسی کو یقین نہ ہو وہ خرچ کرے اور میرا گریبان پکڑ لے اگلے سال. اس سے بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا. آپ بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے چلتے ہوئے 2000 لے لیو, کم میں کر لو. یار جبیب بھائی مجھے نہیں چاہیے 2000. یہ شبیب بھائی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, مجھے پتا ہے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ ان کی نسلوں میں بہت نیک لوگ پیدا کر دے, ان کی حفاظت فرمائے, کاروبار میں برکت عطا فرمائے. میرا یہ ہو رہا کہ 1 لاکھ کر 50,000 اب دے دو, 50,000 رمضان میں دے دیے. واہ 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 واہ. لکھو جی مفتی صاحب. ارے مفتی صاحب خدا کی قسم ایسے ہٹ پڑے, سمجھ رہے نہیں, اللہ اس کی عمر میں برکت لگائے. اللہ سیدھا بہت بڑا ہے, رنگی تھوڑا سا کالا ہے, بہت ہی بڑی آدمی ہے. اللہ شمیم بھائی کو اللہ اندر کی خوبصورتی عطا فرمائے, ہے بھی خوبصورت. اللہ نیک دل بنائے, اولادوں میں نیک دل بنائے. بچے کتنے؟ تھوڑے, دعا کر دو, 1 آدھ اور بڑھا. 7 ہیں, 7 لڑکے, 3 لڑکے, ایک حافظ بنائیو. مولوی صاحب دیکھو ایسے لوگ خدا کی قسم بہت مخلص لوگ ہیں, ایسے کوئی بچوں کو حافظ مولوی بناؤ, ہے نا. 1 دے دینا مولوی صاحب کو, اور یہ نہ لے مجھے دے دیو, میں دعا کر دوں گا اللہ شمیم بھائی کے بچوں میں عالم حافظ پیدا فرما. اللہ ان کی کمائی میں میرے رب برکت پیدا فرما. دیکھو میں تھک لیا, میری کمر چس چس کر رہی. جب بیل تھک جا گھر کی طرف بھاگتا ہے. صبح سے نکلا ہوا, میری اہلیہ کا فون آیا, کھانا تو کھا لو, کہاں ہو؟ میں نے کہا میں حکیم پور میں ہوں. سختہ تاری ہو گیا اس پہ, اب وہ کچھ کہہ تو سکتی نہیں مولوی, تو اس لیے بھائی دعائیں ایسے موقع پہ زیادہ قبول ہو. اور بتاؤ بھائی 50,000 روپے والا کون ہے؟ مفتی صاحب کتنے ہوں گے 1 لاکھ کے؟ خورشید بھائی کون رہ گئے, نام بتاؤ, بغیر نام کے بتاؤ بھائی کون ہے؟
مفتی صاحب یوں کہہ رہے ہیں مجمع میں اللہ نے ابھی اور ایسے جاں باز رکھے. بھائی اب تو تم خود اٹھو اپنے رب سے, اپنے دل میں جھانک کے. خدا کی قسم رب کو بڑا پیار آئے گا. دیکھو شمیم کو میں جانتا تھا, میں نے نوٹ کر لیا تھا, خورشید بھائی کو, تنویر بھائی کو, حجی ہارون کو مجھے پہلے ہی پتا تھا پچھلے سال سے, تو میں نے یادگاری کے طور پر نوٹ کروا لیا. تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے رب سے کتنا لاڑ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. خود کھڑے ہو جائیں کہ مفتی صاحب الحمدللہ مجھے بھی 1 لاکھ کی حیثیت رب نے دی ہے. اگر حیثیت نہیں بھی ہوگی اگلے سال سے پہلے 1 لاکھ کی حیثیت کا ہو جائے گا انشاءاللہ. بتاؤ ہے کوئی مجمع میں ایسا آدمی؟ ہے مجمع میں ایسا؟ اور خدا کی قسم نیت کر لینا اپنے مرحومین کی کہ اللہ میرے باپ کو, میری ماں کو, دادا دادی کو اللہ جنت نصیب فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہیں سانپلا, بڑا سانپلا میں جلسے میں تھا, کئی سال پرانی بات ہو, لیکن حاجی فرقان تھے بیچارے, اللہ جنت نصیب کرے. میں نے آواز لگائی حاجی فرقان مرحوم کو, وہ بھی مالدار گاؤں ہے گاڑوں کا. کہنے لگے مفتی صاحب 1 لاکھ. میں نے کہا نہیں حاجی جی کم ہے. کہنے لگے چلو 1.5 لاکھ. میں نے کہا حاجی جی کم ہے. کہنے لگے اچھا تو 2 لاکھ مفتی صاحب. میں کہنے لگا حاجی جی پتہ نہیں موت کل آ جائے, اگلے سال جلسے میں ملو نہ ملو. اچھا تو تم ہی بتا دو حضرت کتنے پیسے چاہیے. میں کہا 2,51,000. کہنے لگے 3 لاکھ لکھو. تم صحیح کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں اگلے سال موقع ملے گا نہیں ملے گا. 3,01,000 لکھو. اپنے بیٹے کو کہا پیسے لا کے دو حضرت کو. لا دیے. میں نے 1 مہینے کے بعد ٹیلی فون کرا, میں نے یار حاجی فرقان کو میرا سلام کہہ دیو. ایسے لوگ یاد رہتے ہیں نا, جیسے شمیم بھائی ہیں, تنویر بھائی ہیں, حاجی ہارون ہیں, یہ دیکھنے میں کیسے بھی ہوں ہیں. بعض مرتبہ ایسے بغیر داڑھی والوں سے اول ہوتے ہیں, اندر سے ہے خوبصورتی کا معاملہ, تو یاد آتے ہیں وہ. یار ہمارے کہنے سے دیکھو ہارون بھائی کھڑے ہو گئے تھے, شمیم بھائی آ گئے تھے. تو میں نے کہا یار وہ حاجی فرقان کو میرا سلام کہنا. وہ چپ ہو گئے اور رونے لگے محتمین. کہنے لگے مفتی صاحب حاجی فرقان تو اگلے دن ہی مر گیا تھا, اگلے دن ہی اللہ نے بلا لیا. تو بھائی کبھی کبھی آدمی کا ایسا ہو جاتا ہے کہ بات سچی ہو جاتی ہے. اگلے سال اللہ تمہیں مالدار بنائے گا. اگر حیثیت نہیں تو میں لکھ کے دے رہا ہوں, اللہ اس کی حیثیت عطا کر دے گا. تو کون ہے مجمع میں جو کہے کھڑا ہو گیا کہ جی میں اپنے مرحومین کے لیے یا اپنے بچوں کے قرآن اور مستقبل کے لیے 1 لاکھ روپے اور دوں گا؟ ہے کوئی مجمع میں ایسا بھائی جس کا میں بغیر نام لوں اور وہ کھڑا ہو جائے اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کے رسول کی محبت میں؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے ماحول کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. میں اس کے اوپر حلف اٹھا سکتا ہوں. فرشتے کھڑے ہو کے لکھ رہے ہیں ہارون نے اتنے, شمیم نے اتنے, تنویر نے اتنے. سمجھ رہے نہیں؟ یہ سب میری مفتی صاحب تو لکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی بھیجے ہوئے فرشتے بھی لکھ رہے ہوں گے, پکا لکھ رہے 100%. کہاں پیش کریں گے؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کریں گے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ اپنا کتنا دل کتنی محبت دکھاؤ, وہ آپ کی مرضی ہے. میں نے مالدار ہوتے ہوئے بھی دیکھے, لوٹتے ہوئے بھی دیکھے. میرے چچا تھے بڑے مالدار سہارنپور میں, جب رسید کٹتی تھی, میں خود کی بتا رہا ہوں, 2,000. میں منہ دیکھتا تھا ان کا, یار یہ کروڑ پتی آدمی ہے, اتنا بڑے شو روم, اتنی گاڑیاں, اتنے لمبے کاروبار چل رہے, 2,000 روپے دے کے جی مفتی صاحب اور لوگوں کو بھی تو دینا. ایسا لگتا ہے جیسے ساری کائنات کے مدرسہ میرا چچا چلا رہا. ہم بھی چپ ہو کے رکھ لیتے تھے. کورونا آیا, میں خود گواہ ہوں, کورونا میں ایڈمٹ ہو گیا, دے رہا ہوں یوں مولویوں سے مسافر بھی نہیں ملا کرتا کہ دعا کروا لیتا, یوں سینیٹائز ہر وقت سینیٹائزر. اس کے بھائی کو کورونا ہوا, ہمارے چھوٹے چچا کو, فاروق کو, لے کے ہاسپٹل گیا. وہ تو ٹھیک ہو کے آ گیا, خود کو کورونا ہو گیا, ایڈمٹ رہا 9 دن, مر گیا. بل آیا 10 لاکھ. کتنا بل آیا؟ 10 لاکھ. چھوٹے چھوٹے بچے تڑپتے رہ گئے, سب کو چھوڑ کے جانا پڑا. خدا کی قسم مجھ سے بھائی کہنے لگے یار تیری بات تیرے دودھ میں ٹھیک ہے یار, بل کم کروا. آدمی بھی مر گیا, پھر 10 لاکھ روپے جمع کر کے باڈی اٹھائیں گے. تو میں نے کہا ان کو پنڈت جی کو جن کا ہاسپٹل ہے, میں نے کہا سر آپ کو تو پتہ ہی ہے, پہلے بھی بل جمع کر چکے ہیں, کرو کچھ. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ آ گئے, 2.5 لاکھ کم کر دو, 7.5 لاکھ دے دو. پھر بھی میں نے ان کو 3 لاکھ کم کر کے تقریباً 6, 6.5 یا 7 لاکھ روپے دلوا کے باڈی اٹھوائی. تو بھائی اس حقیقت کو کبھی نہ بھولو کہ اللہ ہے جو دیکھ رہے ہیں, آپ کی جیب اس سے نہیں چھپا سکتے آپ. اللہ یعلم السر و اخفا, جو بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے, جو اللہ کا خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. مجمع میں ہے کوئی جو کھڑا ہو کے کہے کہ مفتی صاحب 1 لاکھ روپے میں دوں گا, اب نہیں تو رمضان میں دے دے گا. 50,000 روپے والا کھڑا ہو جائے, 50,000 والا, ان السمع والبصر والفؤاد, اللہ کی طرف سے حساب کتاب ہوگا بھائی صاحب, چھوڑ نہیں جانے گے.
زاہد بھائی تھوڑے میں سے 1 لاکھ، میں تمہیں بہت دیر سے ڈھونڈ رہا، تم چھپے بیٹھے ہیں یہاں۔ اگلے سال چلو بھائی لکھ دو، زاہد بھائی کے لکھ دو 50,000۔ اللہ زاہد بھائی اگلے سال 1 لاکھ سے بھی زیادہ دینے والا بنایا آپ کو۔ اور بتاؤ عمران کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ عمران۔ کتنے؟ 50۔ کب کو؟ اگلے سال؟ مفتی صاحب آدمی کو دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا، دے بھی دے گا؟ اچھا وہ بھی ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے کہہ رہے میری 50,000 روپے بھائی عمران کے۔ اے اللہ عمران کی نسلوں میں برکتیں پیدا فرما، بچوں کو بیماریوں سے محفوظ فرما۔ امیر عالم بھائی کیوں نہیں آئے؟ آ جاؤ، کیا دعا؟ کیا نام بتایا؟ گل سرور، ماشاءاللہ، اللہ عمر میں برکت لگائے بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ کتنے؟ 50,000 روپے، اللہ بے حد قبول فرمائے بھائی، بہت اچھے لوگ ہیں بھائی، سبحان اللہ۔ اور کھڑے ہو بھائی، 50,000 روپے والے تو ایسے بچے کھڑے ہو سکتے ہیں کم سے کم حکیم پور میں، کام بہت اچھا ہو رہا آپ کے یہاں۔ اور کھڑے ہو بھائی جلدی سے، 50,000 والے کہاں ہیں بھائی؟ وہ امیر عالم بھائی کہاں ہیں؟ ایک وہ ڈاکٹر صاحب تھے، کیا نام ان کا ہے؟ کیا کہنے بھائی، منیر بھائی، دیکھو یہ ہوتا دل، دیکھو سنو، میں نے تو نہیں کہا، وہ جاتے جاتے تھوڑے لکھواتے ہوئے آجا بھائی، ایک دم انہوں نے ڈبل کر دیے۔ کیا کہنے بھائی، مکھن پور کے منیر بھائی 1 لاکھ روپے۔ وہ تو کھول کے دکھا دے میری جان، جان تو کر۔ اچھا یہ بتا تو داڑھی کب بڑھائے گا؟ اس لیے چھپا رہا تھا بھائی، تو اتنا نیک آدمی ہے، اتنا نیک آدمی ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ تو ہمارے جان ہے یار، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، جو ہمارے کہنا مان رہا، ہمارے مدرسوں میں پیسے دے رہا، وہ تو ہمارا جگر ہے نا بھائی۔ تو داڑھی اور بڑھا لو، کام کا بن جائے گا۔ کب سے شادی ہوگی تھی؟ تو دوسری کرے ہو، تو جب دوسری نہیں کرنی تھی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ بڑھا چلو، عذر ہے کوئی تو پھر داڑھی بڑھاؤ، وعدہ کرو کہ مفتی صاحب آج کے بعد داڑھی نہیں کرنی۔ دیکھو سارا مجمع دیکھ رہا بھائی، جانتے ہو اسے یاد کر رہے ہیں نا، مکھن پور کے منیر بھائی یہ وعدہ کر رہے ہیں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے، پکا؟ پھر صرف ہاتھ رکھ کے بول، اس کا مطلب کٹوا بیٹا ظالم۔ اچھا تو یہ بتا پھر کب سے؟ اپنی مرضی سے بتا، کب اپنی مرضی سے بتا کے مفتی صاحب اتنی مہلت اور دے دو۔ نہیں اللہ میاں کا تیرے پاس تو جبرائیل کو بھیجے گا بھائی، اللہ میاں نے تو کہہ دیا داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، اسے بڑھاؤ۔ جیسے ابھی ماسٹر جی کہہ رہے تھے، اور مزے لو، داڑھی بڑھاؤ اور مزے لو، خدا کی قسم کی لذت ہی الگ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں منیر بھائی، تو بہت پیار آ رہا آپ پہ مجھے، مگر داڑھی کا وعدہ اور کر لو، پیسے تو 6 بڑھاؤ یا اور 6 کم کر لو 10,000، مگر داڑھی بتاؤ تو ہے۔ مفتی صاحب کیا تو داڑھی تم نے تمہاری کمی رہی، بڑھوائی کیوں نہیں؟ اچھا یہ مفتی صاحب کی سپاری بھی رکھی اس نے تو۔ کہاں ہمارے امیر عالم بھائی کیوں نہیں آئے؟ پردھان جی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ کر لینا اپنے حساب سے۔ اور بھائی 50,000 روپے کے اور بتاؤ بھائی، دعا سے پہلے کون ہے بھائی؟ اللہ کے واسطے بتاؤ جلدی سے، تمہارے رب کا تمہارا معاملہ ہے، تمہارے رب کا تمہارا معاملہ ہے، جلدی بتائیں بھائی، بتائیں بھائی جلدی سے۔ کیا نام ہے؟ اسلام بھائی آ جاؤ بھائی۔ دیکھو میں تو محبت میں نام لیتا ہوں جن کے سن چکا ہوں یا جانتا ہوں، دلواتا ہے اللہ میاں، دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں جھانکتے ہو نا، کبھی کبھی غریب کے ولولہ اٹھتا ہے، غریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جاؤ، اللہ کرے ان کے دل کا بھی معاملہ ٹھیک ہو۔ کتنے آدمی تو مجھے مضبوط لگ رہا، ہاتھ چھوٹا ہے زبردستی۔ راغب بھائی ٹھیکیدار خیر پور، جا میرے گلے لگ جائے، خدا کی قسم یار، کیسے باولے ایسے لگ رہے ہیں کہ لپٹے ہوئے ان میں بکلوں میں جیسے باولے، لیکن اندر سے ہیرے ہیں، ہیرے۔ ایسے بچوں پہ ہی تو فخر ہے ہمیں۔ کوئی بات نہیں، داڑھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اندر سے ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو آدمی 2 روپے نہیں خرچ کر سکتا۔ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، اللہ تیری ہر بیماری سے حفاظت فرمائے۔ خیل پور سے ہیں راغب ٹھیکیدار، کتنے ہیں؟
یہ جھوٹ بول رہا بھائی. ابے نہیں بھائی کم دے لے بھائی. 5 لاکھ روپے دے رہے. اور میں یوں کہہ رہا کم دے لے تو کہہ رہا میں مفتی صاحب 5 ہی دوں گا. دیکھو یہ کھیل بھی خدا کی قسم اللہ ہی کرواتا ہے. 5 لاکھ روپے سوچ سکتے ہو آپ. یہ دیکھنے میں باؤلا صاحب کوئی مسافہ بھی نہیں کرے اس سے. دیکھیے واہ واہ کیا کہنے بھائی. ہیرا ہے ہیرا. اوہو ہاں پھر تو ہے پالٹی تھی. اخلاق بھائی کے بھائی ہے. راغب ٹھیکیدار کون سا گاؤں بتایا؟ کھیل پور. کمال ہو گیا بھائی. 5 لاکھ روپے دیں گے بھائی. مفتی صاحب اللہ جزائے خیر دے. ایسے لوگوں کے لیے تڑپ کے دعا کرتے ہیں تہجد میں. مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا یار. کیا شعر نکلا بھائی. سبحان اللہ. بھائی بچوں اب تو سبق لے لو. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اس نے نیت کر لی رب کعبہ کی قسم اس کی عمر میں برکت بھی لگے گی اور انتظام بھی اللہ میاں ہی کرے گا. انتظام بھی اللہ ہی کا کرے گا. بھائی میں نے ایسے لوگ دیکھے راغب بھائی کی طرح جو دل کھول کے. میں بمبئی میں ایک دن مدرسے کے لیے چلنے کے لیے گیا تو ایک سیٹ نے اپنے اس کا پوتا مجھے اس کے پاس لے کے گیا. دادا کی رسید بناؤ. تو اس کے دادا کہہ رہا رے اسامہ تو اچھا آ گیا 5 لاکھ روپے اور اٹھا کے لانا. اگر دادا کیوں؟ اگر یار صبح رکھے تھے 10-15 لاکھ روپے سارے خرچ ہو گئے مدرسے والوں پہ. اب پتا کتنے دن بیٹھتا ہے وہ؟ 10 دن بیٹھتا ہے. 10 دن حاجی بڑے میاں بڈھا پیسے بانٹنے کے لیے 10 دن بیٹھتا ہے. دوسرا یا تیسرا دن تھا کہہ رہا 5 لاکھ اور اٹھا لا 2-3 گھنٹے اور بیٹھنا مجھے. 10-15 لاکھ لایا تھا صبح سارے خرچ ہو گئے. اللہ اکبر. تم سوچ رہے تم پتہ نہیں مفتی صاحب کا کیا احسان کر رہے. احسان ان کا ہے کہ یہ تمہارے سے پیسے لے رہے. اللہ کی قسم یہ احسان اس کا نہیں راغب کا. راغب کو شکر ماننا چاہیے کہ مجھے رب نے میری زبان دی ہے کہ 5 لاکھ میری کمائی میں سے مدرسے میں جا رہے. یہ احسان ہے اللہ کا. ان کا احسان ہے لے کے قرآن پہ لگا رہے. سمجھ شریف ماری ہو تو تمہاری ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو مرضی کی بات ہے. سب کے سمجھ میں آتی ہے. ہاسپٹل یہاں سے سب ٹرانسفر ہو کے کہاں جاتے ہیں؟ میں ملٹی نیشنل سٹی دہرادون میں رہتا ہوں. روز اجی مفتی صاحب ایمس میں فون کر دیو, اجی ذرا مہنت کو کہہ دیو. کیوں بھائی؟